اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز کل جو میں نے اپنی ویڈیو ریلیز کی تھی اس کے اندر میں نے ہزارہ برادری والوں سے ایک اپیل کی تھی، تو بہرحال آج وہ جو بات جو میں نے کی تھی کہ ان کو چاہیے کہ اپنے ان مردوں کو دفنا دیں، تو آج باقاعدہ تدفین کا کام جب میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں گا یا میں آپ سے مخاطب ہوں، ہو سکتا ہے اس وقت تک وہ تدفین مکمل ہو چکی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ویورز کے بہرحال جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ انسانی جان کی بہت قیمت ہے اور انسانی جان کی قیمت کا کوئی ازالہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ پوری دنیا کے اندر یہی دستور ہے کہ جب کوئی اس قسم کا مس ہیپنس ہو جاتا ہے تو حکومت جو ہوتی ہے وہ مالی امداد کرتی ہے، اور یہ تقریباً پوری دنیا کے اندر ہے۔ ایون کہ اگر امریکہ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے تو وہاں پہ باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب ورثاء کو اتنی اماؤنٹ یا ایک لمسم اماؤنٹ کا وہ کہہ دیتے ہیں اور وہ ہوتی ہے۔ اچھا ویورز، یہاں پہ میں آپ کو بات کروں کہ یہ جو 11 افراد جن کو قتل کیا گیا اس کے اندر 7 افغانی شامل تھے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ ان کے نام اور ان کے وہ تمام چیزیں ثابت ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان بہت بڑی تباہی سے بچ گیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہمارا بہت پیارا ملک ہے، گو کہ یہ ہمارا ملک جو ہے اس کو لوگوں نے لوٹنے اور کھسوٹنے کے اندر کوئی بھی چیز جانے نہیں دی اس کو تباہ کرنے میں، لیکن پھر بھی یہ قائم اور دائم ہے۔ یعنی کہ جب پاکستان بنتا ہے تو پاکستان بننے کے بعد ہی اس کو ایسی قیادت ہی میسر نہیں، صرف ایوب اچھا پاکستان نے جتنی ترقی کی ہے مارشل لاؤں کے دوروں میں کی ہے۔ باقی جو سیاست دان تھے آپ دیکھ لیں، لیاقت علی خان کے بعد یعنی کہ وہ اندرا گاندھی کو ایک الفاظ کہنے پڑے تھے کہ میں اتنی ساڑیاں تبدیل نہیں کرتی ہوں جتنے پاکستان کے وزیر اعظم تبدیل ہو گئے۔ تو جب بھی سیاسی قیادت اس ملک کے اندر رہی ہے، معذرت کے ساتھ کہ اگر یہ کسی کو برا لگتا ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مارشاء اللہ کو سپورٹ کر رہا ہوں تو وہ بے شک کہتا ہے، لیکن جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ مارشاء اللہ کے دور میں اس ملک نے جتنی ترقی کی ہے، اتنی ترقی جو ہم نے جمہوریت کے مزے لیے اس میں یہ ترقی نہیں ہوئی ہے۔ اس میں عوام بھی غریب سے غریب ہوئے ہیں، اور جو سیاستدان تھے ان کے اثاثے تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بڑھے، یعنی کہ نواز شریف، اس کے بیٹے زرداری، اس کی اولاد خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، اور یہ جتنے خواجہ سرا پھر رہے ہیں اور یہ جتنے بھی ان کے ساتھ چمچے کرچے پھر رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس سیاست میں آنے کے بعد اتنی دولت ہے گی کہ یہ اپنی 7 پشتوں کو بٹھا کر کھلا سکتے ہیں۔ آج میں آپ سے ایک بڑا زبردست قسم کی ایک حقیقت شیئر کرنے لگا ہوں مولانا فضل الرحمان دین فروش مولوی کے بارے میں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انتہائی گھٹیا قسم کا انسان ہے، اور یہ اس کا ثبوت بھی میں آپ کو دوں گا، اور یہ انشاءاللہ کہ اس کو یہ مجھے کسی طریقے سے چیلنج نہیں کر سکتا کوئی بھی اس شخص، اور اگر کوئی چیلنج کرے گا تو میں اس کا بھی جواب دوں گا، ثبوت کے ساتھ دوں گا، اور میں آج اپنی ویڈیو میں یہ دھماکہ کرنے لگا۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے جیسا اپنے آپ کو کہا کہ ہمارا ملک ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گیا، تو اس کا ایک چکر یہ تھا کہ جب یہ ہوا سانحہ ہوا تو اس کے بعد یہ جو ہماری پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک پلان بنایا، اور وہ پلان یہ تھا کہ ان لوگوں کو کہا کہ آپ ڈٹ جاؤ، اور ایک سسٹم متحرک کرنے لگے تھے کہ پاکستان کے اندر لسانی فسادات پھوٹ پڑے شیعہ اور سنی کے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے، اور وزیر اعظم نے بھی اس پہ سخت موقف اپنایا، اور جناب جو ہماری ایجنسیاں تھیں وہ فوراً متحرک ہو گئیں۔ اور دیکھیں ہمارے یہ بات سیاستدان کہتے ہیں کہ اگر ایجنسیاں ہماری دنیا کے اندر نمبر 1 ہیں تو پھر یہ ایسا سانحہ کیوں ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارا ملک کی آپ آبادی بھی تو ذرا دیکھیں نا، 22 کروڑ آبادی، اور رقبے کے لحاظ سے ہمارا ملک اتنا بڑا نہیں ہے جس حساب سے آبادی ہے ہماری، یعنی کہ برطانیہ سے زیادہ آبادی رکھنے والا ہمارا ملک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنے ملک کے اندر کیا 22 کروڑ اگر عوام ہے تو کیا 22 کروڑ ہی ایجنسیوں کے افراد بھی ہونے چاہیے؟ تو ایسے نہیں ہوتا۔ ایجنسیاں جو ہیں وہ اپنا کام بخوبی انجام دیتی ہیں،
اور ہر چیز کے اوپر نظر رکھتی ہیں، اور جو بھی ان کو سورس ہیں گے، اور بہت قلیل ان کے سورس ہیں، یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی ایجنسیوں کے اوپر جو خرچہ ہے وہ دنیا میں سب سے کم ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر پاک فوج کا خرچہ بھی بتایا تھا کہ دنیا میں سب سے کم خرچہ جو ہے وہ پاک فوج کے اوپر ہوتا ہے، اور ہم سے زیادہ خرچہ جو ہے وہ افغانستان کی آرمی میں ہوتا ہے پر ہیڈ۔ تو بات یہ ہے کہ لسانی فسادات پھوٹنے کا ایک اندیشہ ہو گیا تھا، اور اس کو باقاعدہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کے اندر یہ جو جلاؤ اور گھیراؤ اور یہ دھرنے اور یہ اس طریقے سے یہ پورے ملک پہ پھیلانے کا چکر تھا، اور کوشش تھی، پی ڈی ایم کی کوشش تھی، مریم نواز کی کوشش تھی، اور یہ جتنے بھی یہ مولانا فضل الرحمان کی کوشش تھی، لیکن یہ اس کوشش میں ناکام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے اوپر کوئی اس طرح کی آفت نہیں آئی۔ اور جو قومیں ہوتی ہیں اور جو قومیں کسی غلط اس کے خلاف جو ہے سینہ سپر ہو جائیں تو اس میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو بات یہاں پہ آ رہی ہے، ابھی میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور جو آپ کو میں خبر پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا یہ جو دین فروش مولوی ہے مولانا فضل الرحمان عرف عام ڈیزل، یہ جب غلام مصطفیٰ کھر جو تھے یہ سینئر وفاقی وزیر تھے، پیپلز پارٹی کا دور تھا بھٹو کا، تو اس کے اندر ان کو جناب یہ حکومت میں آ گئے، شامل ہو گئے۔ یہ تو ہر حکومت میں شامل رہتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اس نے باقاعدہ غلام مصطفیٰ کھر کو ایک درخواست کی کہ میں جناب دور دراز کے علاقوں کے اندر مجھے جانا پڑتا ہے، جو میرے پاس کوئی اتنی اچھی گاڑی نہیں ہے، اور مجھے بہت دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے، اور وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو مجھے ایک 4x4 کی کوئی جیپ مجھے مل جائے یا کوئی اس طرح کی گاڑی مل جائے 4x4 کی، جس کے اندر میں ان علاقوں کے اندر چلا جایا کروں۔ تو غلام مصطفیٰ کھر نے وابڈا کے حکام کے پاس گاڑیاں کھڑی تھی، کافی گاڑیاں کھڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یار ایک گاڑی جو ہے نا ان کو دے دو، اس دین فروش مولوی کو۔ تو وابڈا حکام نے ایک بہترین قسم کا جو جیپر تھا وہ اس کو دے دی۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک مارشل لا لگ جاتا ہے بھٹو کے دور کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے بھٹو ضیاء الحق صاحب مارشل لا لگا دیتے ہیں۔ جب مارشل لا لگاتے ہیں تو اس کے اندر ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے، ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، وہ جب وابڈا کو ٹیک اوور کرتے ہیں، یعنی کہ وابڈا کے اندر ایڈمنسٹریٹر بن کر آتے ہیں، تو وہ حکم کرتے ہیں کہ جو بھی گاڑیاں جس کے پاس ہیں وہ ریٹرن کریں۔ تو ساری گاڑیاں ریٹرن ہو گئی، واپس آ گئی، لیکن مولانا فضل الرحمان والی گاڑی واپس نہیں آئی۔ اور جب مولانا فضل الرحمان سے پوچھا کہ گاڑی کدھر ہے، تو انہوں نے جناب ایک ایف آئی آر پیش کر دی کہ وہ گاڑی چوری ہو گئی تھی، اور یہ اس کی ایف آئی آر ہم نے درج کرائی ہوئی ہے۔ تو وابڈا کی موبائل ٹیمیں بھی گھومتی رہتی تھیں، اور اس وقت جو ہے یہ ایک بڑا پاکستان کے اندر ایک اچھا سسٹم تھا اس وقت ضیاء الحق صاحب کے دور میں، یعنی کہ شروع میں پاکستان میں بہت اچھا سسٹم تھا کہ ہر چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا تھا، یعنی کہ ایون کہ جس طرح یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریل گاڑی کے اندر وہ ٹی ٹی پھرتا ہے گا ٹکٹ چیک کرتا ہوا، تو اس طرح وہاں پہ اس دور میں ہر چیز ہر محکمے کے اندر چیک اینڈ بیلنس تھا۔ تو وابڈا کی ایک ٹیم نے رپورٹ دی، اور باقاعدہ بڑی مفصل رپورٹ دی کہ جناب وہ گاڑی چوری نہیں ہوئی ہے بلکہ مولانا فضل الرحمان کے استعمال میں ہے، اور انہوں نے اس کا رنگ بدل دیا ہے، اور باقاعدہ اس جہاں سے رنگ بدلا گیا تھا اس ڈینٹر یا پینٹر کا نام بھی دیا گیا کہ ادھر سے اس گاڑی کا رنگ بدلوا لیا ہے، اور رنگ بدلوانے کے بعد اس کے پیچھے جو نمبر لگا ہوا ہے وہ ان کے ایک بھتیجا ہے اس کے موٹر سائیکل کا نمبر لگ کے وہ گاڑی اسی علاقے میں چل رہی ہے۔ تو اب اس سے زیادہ میں آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، میں بات نہیں کروں گا کہ یہ ایک گاڑی کے پیچھے جھوٹ اس نے بولا، اور جو شخص جھوٹ بولے تو اس کو کوئی مولوی کہے یا کوئی جناب اس کو خطیب کہے یا کوئی عالم کہے، تو یہ ایک چھوٹی سی بات یہ میں نے باقاعدہ بتائی، اور یہ چیز اس دور کے اخباروں میں بھی آئی ہوئی ہے، اور مبشر لقمان کے پروگرام کے اندر اس اخبار کے ایڈیٹر نے بیٹھ کے باقاعدہ یہ بات بتائی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں، لیکن بات وہی ہے کہ بے نظیر نے ایک الفاظ کہے تھے، بے نظیر بھٹو نے، محترمہ نے، کہ اگر فضل الرحمان دین فروش مولوی کو اقتدار نہ ملے تو یہ خونی بھیڑیے کی طرح ہو جاتا ہے، اور جو آپ
کو آج کل نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ خونی بھیڑیا، یہ درندہ، یہ دین فروش مولوی کس حد تک جا سکتا ہے، یہ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی یہ ایک اور کال دینے والے ہیں، اور اس کے اندر یہ کال دینے والے کیا آئیں گے جناب؟ ناموس رسالت کے اوپر کال دینے والے عوام کو اور اپنے لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے، اور اسرائیل کے ایجنڈے کے اوپر کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ او بھائی، اسرائیل کا پاکستان میں وجود ہی نہیں ہے۔ اسرائیل کو ہمارا وزیر اعظم کہہ چکا کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، کابینہ کہہ چکی، جسے کہتے ہیں کہ اسپیکر کہہ چکا، تو پھر آپ کو اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ آپ جناب اس کے لیے ایک وہ کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ صرف اور صرف آپ باتیں اس میں آپ نے یہی کرنی ہے، دسمبر اور جنوری اور فروری کا کوئی نہ کوئی ٹائم دینا ہے، بات آپ نے وہی کرنی ہے، لیکن کراؤڈ کو جمع کرنے کے لیے اب آپ اسرائیل کا یہ لفظ یعنی کہ نام کا اضافہ کرے گا، اور اسرائیل کے نام کے اوپر یہ جناب، اسرائیل کے نام کے اوپر یہ شخص جو ہے اب یہ کوشش کرے گا کہ میں کسی طریقے سے کراؤڈ کو جمع کروں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی۔ دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اسی ویڈیو کے اس سے کہ آل شریف پہ بہت برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ جو یہ گیم کھیل رہے تھے بیک ڈور، فرنٹ ڈور اور بیک فٹ پہ اور فرنٹ فٹ پہ، جو بھی یہ گیم کھیل رہے تھے وہ اس میں کہیں پہ بھی ان کی دال نہیں گئی۔ ان کی بہت کوشش تھی، انہوں نے گوڑے گٹے بھی پکڑے لوگوں کے، انہوں نے کیا کچھ کیا، لیکن ان کی دال نہیں گئی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کل جو کراچی کے اندر پریس کانفرنس ہو رہی تھی مریم نواز صاحبہ کی، تو اس کے اندر مریم نواز ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایکٹر ہے اور اس کے ارد گرد 4 سے 5 پروڈیوسر کھڑے ہیں۔ اس کے اندر رانا ثناء اللہ شامل تھا، اس کے اندر وہ جو لنڈے کا رفتو ہے احسن اقبال شامل تھا، اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ وہ جو گورنر رہے ہیں سندھ حکومت کے وہ شامل تھے، لیکن بہرحال بات پھر بھی نہیں بنی۔ اور جب بات وہاں پہ آئی کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے فلانے دور میں، جو آپ کے دور کے اندر یہ تقریباً 400 افراد جو تھے وہ ہزارہ برادری کے مارے گئے تھے، تو اس پہ آپ نے کیا وہ کیا؟ تو کہنے لگی یہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ جب آپ کو اس چیز کا بڑا علم ہے کہ بینیفیشری آپ ہیں ایون فیلڈ کی، آپ کو ان چیزوں کا بڑا علم ہے کہ غیر ملک تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے، آپ کو اس چیز کا بڑا علم ہے کہ سپریم کورٹ پہ کیسے حملہ کرانا ہے، آپ کو اس چیز کا بڑا علم ہے کہ جناب سیاست کے اندر ہم نے کس طرح زندہ رہنا ہے، اور آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے جو آپ کے دور کے اندر، آپ کے باپ کے دور کے اندر، آپ کا باپ تو ایک وزیر اعظم بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا تھا، باقی نیچے تو آپ ہی رن کرتی تھی، میڈیا کو آپ رن کرتی تھی، آپ نے تو باقاعدہ میڈیا سیل بنایا ہوا تھا۔ تو ویورز، یہ دوگلی قسم کی، شر پسند قسم کی عورت سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ کرے، اور دین فروش مولوی سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں گے جو اپنے آپ کو اس ٹائم پی ڈی ایم کا اور عوام کا ہمدرد اور وہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو عوام کی ہمدردی سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک طیارہ خراب ہو گیا تو جناب ہم نے دوسرا طیارہ ارینج کیا۔ یہ بتائیں عوام کو یہ کتنی سہولت دیتے ہیں؟ کیا ریل گاڑی کا انجن خراب ہوتا ہے تو کبھی ریل گاڑی کا دوسرا انجن نہیں دیا؟ کبھی دیا؟ یہ ہمیشہ کہیں گے کہ نہیں جی وہ تو یوں ہے، یہاں ہے، لیٹ، عوام کو یہ گھنٹوں لیٹ کر دیں گے، لیکن خود لیٹ ہونا پسند نہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ دوسری بات یہ جو آخر میں روزانہ کہتا ہوں کہ ایک تو ان اخوانیوں کو اس ملک سے اب چلا جانا چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان کے جلسے کے اندر یہ جو اس نے 2 سے 2.5 لاکھ مزید اس نے جیلی کارڈ ان کو بنا کر دیے، نادرا کو چاہیے ان کو انڈیکیٹ کرے اور ان پہ نظر رکھے، اور ان کے شناختی کارڈ جو وزیر داخلہ صاحب سے کہوں گا کہ فوری طور پہ مزید منسوخ کریں۔ 2 لاکھ تو آپ منسوخ کر چکے، اور بھی جو جس پہ شک ہے اس کا کارڈ منسوخ کر دیں، یہ اخوانی ہیں جو پاکستانی بن گئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ بھی ختم ہونا چاہیے یہ سسٹم، یہ پاکستان کے خزانے پہ 40% ایکسٹرا بون۔ اس کے ساتھ ہی ویورز آپ لوگوں سے، تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا، سننے والوں، دیکھنے والوں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و جوار کا خیال رکھیں، کرونا کی احتیاطی تدابیر لازمی اڈاپٹ کریں، یہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔